اچھا ہمایوں صاحب مجھے یہ ذرا فرمائیے گا کہ ایک مجموعی طور پر تو میں نے جان لیا کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ایک امپریشن جو آتا ہے، سوری اگر ہمایوں صاحب کے جانے سے پہلے میں صرف ایک حقائق میں رکھنا چاہتا ہوں. ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا جو آخری سال تھا ان کی ایکسپورٹس 84% آف امپورٹس تھی. یہ جھوٹ ہے، اور یا اس کو کہہ لیں کہ یہ غلط بیانی ہے، یہ غلط فگر انہوں نے دیا ہے. ان کی ایکسپورٹس 32 بلین کی تھی اور ان کی امپورٹس تقریباً 80 بلین کی تھی. تو اگر آپ اس کا ریشو نکالیں تو وہ 40% تھی. دے لیفٹ ود دا ہائیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ، اور 19 ارب کا تقریباً 18 یا 19 ارب کا ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. یہ آپ کاغذ جو مرضی دکھا لیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنے آخری سال کے فگر جہاں مرضی سے نکال لیں. یہی تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لگ بھگ 80 ارب کا یہ آپ کی امپورٹ تھی، اور آپ کی تو وہ اس کو بلکہ میں کہوں گا کہ اے آر وائی کی ٹیم اس کو ویریفائی کر لے. تو آپ 40% آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو کم از کم نیشنل ٹی وی کے اوپر آپ کو مس لیڈنگ جو ہے وہ نمبرز نہیں دینے چاہیے. آپ کا یہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. آفس آف دا چیئرمین ایس ایس سی آن فائنانس اینڈ ریونیو ڈیٹا از ٹیکن فرام دا اکنامک سروے آف پاکستان 2024-25. اس میں یہ پچھلے 10 سال کا ہے. ہاں تو کیا ہے فگر آپ مجھے بتا دیں. آپ کی کیا امپورٹ کا فگر تھا آپ کے آخری سال میں؟ مجھے بتا دیں ہمایوں صاحب. What was the figure? اس میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، مجھے زبانی یہ کیونکہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. It was 78 to 80 بلین کی آپ کی امپورٹ تھی اور آپ کی ایکسپورٹ 32 بلین کے قریب تھی. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ آپ کا 40. گروتھ ریشیو سے دیکھیں نا، آپ گروتھ ریشیو سے دیکھیں نا. نہیں، ریشو ایک ہی ہوتا ہے. آپ نے جو فگر بتایا وہ غلط ہے. It is a misrepresentation. You left with the highest trade deficit. اور آپ کا ہوائی فگر دے کے آپ نیشنل ٹی وی کے ہوائی فگر دے رہے ہیں. Get your figures correct. I challenge you کہ آپ کا جو ہے it was the highest trade deficit in the history of Pakistan. It was an import-led growth. It was a consumption-based growth. The question please. دیکھیں ٹھیک ہے. Let me ask the question. آپ کی اس پہ آپ رسپونڈ کر دیجئے گا. آپ کی ایکسپورٹس ایز اپوز ٹو پاکستان تحریک اور بھائی آپ اپنے آخری سال کے مجھے آپ چیلنج ہے میرا، آپ کو آپ نے غلط بیانی کی ہے. $4 بلین کے لحاظ سے گر گئی ہے. ذرا صبر کریں، میں سب کریں ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پریکٹیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے. ایکسپورٹس وہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے زمانے میں پاکستان کا سیالکوٹ کا سب سے انٹرنیشنل وہ کیا چیز ہے جو ایکسپورٹ ہوتی تھی؟ فٹ بال. پتہ ہے نا آپ کو؟ پتہ ہے ان لوگوں نے فٹ بال میں بھی ان لوگوں کا اچھا خاصا ان لوگوں نے لاس کر دیا. -13%. چلیں اس کو ایڈریس کر لیں گے. میرا سوال ہمایوں صاحب میرا سوال آپ سے بیسکلی یہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک بنیادی سوال تو میں نے آپ سے شروع میں کر لیا تھا، لیکن ابھی ذرا مجھے یہ جواب دیجئے گا کیونکہ بڑا ایشو ہے. دو چیزیں، ایک تو انفلیشن ہے. انفلیشن کے حوالے سے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جی مہنگائی میں بڑھنے کی شرح میں کمی آئی ہے، لیکن مہنگائی اٹ سیلف ہے. انفلیشن ایک ایشو ہے، اور دوسرا یہ کہ پرچیزنگ پاور میں کمی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس نے ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. ان لوگوں نے اگر ان کا ہم جو پچھلے 3 سال جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، 1, 2 اور 3 جو بھی آپ انہیں کہہ لیں، پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی، ان کی جو کمبائنڈ انفلیشن ہے نا وہ آلموسٹ 70% پر ہے. 70%. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ دیکھیں انہوں نے اگلے سال کی پروجیکشن کی ہے. انہوں نے کہا ہم 4.2% جی ڈی پی لے کر جائیں گے. پچھلی بار ان لوگوں نے جو اپنا بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنا وہ بتایا تھا کہ ایک پتہ نہیں کتنا 124 ٹریلین کے ہم وہ کریں گے. پھر ان کو سمجھ آ گئی یار ہم نے تو چھوڑ دی ہے، تو اس کو کم کر کے انہوں نے 114 ٹریلین پہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے، بیسیکلی مطلب یہ ہے، یہ 10,000 ارب کا ٹارگٹ نہیں میٹ کر سکے. اسی لیے ان کی ریونیو میں 1,000 ارب کا ایف بی آر کا ڈیفیسٹ آیا، کیونکہ یہ جو ٹارگٹ تھا وہ. اچھا ہمایوں صاحب میں ایک چیز جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی، بیسکلی the issues are there. میں جو بات کر رہا ہوں بیسکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے. ٹھیک ہے، ایک معیشت جو ہے وہ آپ کی آئی سی یو میں تھی، اس سے باہر آ چکی ہے. فزیکل اسپیس ابھی ہے. تو ہم بیسکلی سوال اسی بنیاد پہ رکھ رہے ہیں کہ ہاں جی جو دعوے ہیں وہ ساری اپنی جگہ ہیں، لیکن ریلیف کس حد تک دیا گیا ہے. تو ایشوز تو ہیں، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سارٹ ہوں گے، لیکن ایک طرف دیوالیہ پن کی طرف جا رہے تھے، اب اس سے تو چیزیں سارٹ ہو چکی ہیں، چیزیں کافی بہتر ہیں. ایک بات بتائیں،
मुझे एक बात बताएं, आधा पाकिस्तान आपने गुर्बत लाइन से नीचे कर दिया है। आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट है 22% आपने अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया और यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट आप 30% पे ले गए हैं। आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान जो हमारे जमाने में जब सब कुछ तबाह हो गया था, आईसीयू में था, सब कुछ तबाह हो गया था, हम 154 पर थे, ये आज 168 पर पड़े हुए हैं। देखिए जब हम देखिए एक आदमी है आईसीयू में बैठा हुआ है, अब उसके मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स होते हैं, कोई पल्स देख रहा है, कोई ईसीजी देख रहा है, कोई ये देख रहा है, कोई फलाना देख रहा है, मुख्तलिफ चीजें देते हैं। जब हम उस चीज का कंपैरिजन करते हैं 2022 का और 2025 का आज का करते हैं, तो भाईजान आपका 99% चीजों के अंदर 99%, 1 या 2% शायद ऐसे होंगे कि जिसमें इनके फिगर शायद बेहतर होंगे। 99% के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सारे पैरामीटर इनसे 10 गुना बेहतर थे। चलें आपको पता है, इस पे मैं चाहूंगा कि मैं नासिर साहब से भी इसका जवाब लूंगा, ये लोग बेसिकली और राना साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया। एक चीज कहते हैं, कह लेते हैं, ये बेसिकली जो पाकिस्तान का जो बजट है ना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बजट वो कर रहे हैं कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेंशनरी बजट नहीं कर रहे हैं। उस लिहाज से सारी चीजों को कम। चले हुमायूं साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं जी।